اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن البراء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی العشاء بالتین والزیتون. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سمعت میں نے سنا النبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرأ آپ نے پڑھا فی العشاء عشاء میں بالتین والزیتون سورۃ تین. ٹھیک. فما سمعت احدا سمعت میں نے سنا ما سمعت میں نے نہیں سنا احدا کسی کو بھی. فما سمعت احدا احسن صوتا منہ. فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوبصورت آواز کسی کی نہیں سنی. ہمارے ہاں قرآن مجید جب بھی کوئی اچھا قاری خوش لحانی کے ساتھ پڑھتا ہے تو واقعی قرآن مجید سننے کا ایک لطف آتا ہے. اگرچہ ہماری زبان عربی نہیں ہے, اب ذرا اس کو پھیلائیں. جن کی زبان عربی ہے, ایک عرب جب قرآن پڑھتا ہے, ایک عام عرب, تو واقعی اس قرآن کے سننے کا اور ہی لطف ہے. اور پھر اس میں اب اوپر جاتے جائیں, وہ صحابہ جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ جن سے قرآن سنا کہ نہیں تم مجھے سناؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ذکر کر ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرأہم کہا ہے, میری امت کا بہترین قاری حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ جب قرآن پڑھتے ہوں گے تو کیا کیفیت ہوتی ہوگی. اور پھر جس ہستی پر قرآن پاک نازل ہوا, جب وہ قرآن پڑھتے ہوں گے تو واقعی وہ لطف کیا آتا ہوگا اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. سبق ہمارا چل رہا ہے اجوف واوی اجوف یائی. ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا اس وقت. اجوف واوی کے اعتبار سے کل ہم نے ایک فعل پڑھا تھا کانا یکونو, اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کا ایک خاص استعمال ہے. آج میں اس استعمال کو آپ کے سامنے رکھوں گا. کانا یکونو کے حوالے سے آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ یہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ پر داخل ہوتے ہیں. یہ اپنے طور پہ بھی پوری ان کی گردان ہے. کانا یکونو ماضی کی گردان اور مضارع کی گردان. آپ کا کام صرف یہ کہ ان دونوں گردانوں کو یاد کر لیں, کانا کی گردان اور یکونو کی گردان. ٹھیک ہے. اب یہ کانا یکونو ان کا استعمال ایک اور انداز سے ہوتا ہے کہ یہ جملہ اسمیہ پر بھی داخل ہوتے ہیں اور جملہ فعلیہ پر بھی داخل ہوتے ہیں. کتبہ کیا ترجمہ ہے؟ اس نے لکھا. ٹھیک, اس نے لکھا. اس کے ساتھ جب کانا لگ جاتا ہے کانا کا ترجمہ وہ تھا. اب اس نے لکھا اور وہ تھا میں کامن کیا ہے؟ اس نے یا وہ, یہ کامن ہے نا. اس کو ایک دفعہ استعمال کر لیں اور جو چیز نہیں ہے اس کو ایڈ کر لیں تو کیا جملہ بن جائے گا؟ اس نے لکھا تھا. تو نتیجہ یہ نکلا کہ کانا پلس ماضی از اکول ٹو ماضی بعید. ماضی کی ایک اقسام ایک مرتبہ ہم نے پڑھی تھی بچپن میں, کافی ساری ہوتی تھیں. ماضی مطلق, ماضی قریب, ماضی بعید, ماضی استمراری, ماضی شکیہ وغیرہ وغیرہ. یہی یاد ہے مجھے. تو ماضی قریب ہم پڑھ چکے. ماضی پر قد داخل ہو جائے تو ماضی قریب کا مفہوم ہوتا ہے, یعنی قد کتبا اس نے لکھ لیا ہے, وہ لکھ چکا ہے. اب آپ کو سمجھ آئی کہ کانا کتبا اس نے لکھا تھا, ماضی بعید کا مفہوم پیدا ہو گیا. تو یہ رزلٹ نکلا کہ کانا پلس ماضی از اکول ٹو ماضی بعید.
یکتبو کیا ترجمہ ہوگا؟ یکتبو، کتبہ یکتبو، وہ لکھتا ہے یا وہ لکھے گا، وہ لکھتا ہے یا وہ لکھے گا. اب اس کے ساتھ جب کانا کا استعمال ہوگا، اب دیکھیں کانا کا ترجمہ ہے وہ تھا، میں یہاں پر علیحدہ سے لکھ رہا ہوں، کامن نکال لیں، وہ جب کانا داخل ہوا تو یہ ہے اور گا ختم ہو گیا، کیا بچا پیچھے؟ وہ لکھتا تھا. ٹھیک ہے، وہ لکھتا تھا، یہ ایک اور مفہوم ہے. یا اس کے ساتھ بھی لگے تو ایک پرانی اردو آپ کے سامنے آئے گی، وہ لکھے تھا. وہ لکھے تھا کیا مفہوم بنتا ہے اس کا؟ یعنی وہ لکھا کرتا تھا. تو کانا پلس مضارع، وہ لکھتا تھا یا وہ لکھا کرتا تھا، یہ مفہوم کون سا ہوتا ہے؟ یعنی ماضی میں ایک کام مسلسل ہو رہا ہے، یہ ماضی کی قسم بنتی ہے. یعنی میں ادھر لکھتا ہوں کانا پلس مضارع از اکول ٹو ماضی استمراری. ماضی استمراری بنتا ہے. وہ لکھا کرتا تھا، وہ لکھتا تھا. اس نے لکھا تھا، ماضی بعید. وہ لکھ چکا ہے، ماضی قریب. تو یہ ترجمے میں مفہوم جو آپ کے سامنے آئے گا وہ اس اعتبار سے بھی آپ نے نوٹ کرنا ہے. تو کانا ماضی، کانا مضارع کے ساتھ استعمال ہو گیا. اب یکونو بھی استعمال ہوتا ہے، لاسٹ ماضی کی قسم ہے. کتبہ اس نے لکھا، اس کے ساتھ یکونو استعمال ہوگا. یکونو کا ترجمہ وہ ہوگا، اس نے اور وہ کامن ہے، تو کیا ترجمہ بنے گا؟ اس نے لکھا ہوگا. یعنی یکونو اور ماضی جب استعمال ہوگا، یعنی تیسرا کمبینیشن ہمارا بن رہا ہے یکونو پلس ماضی از اکول ٹو، یہ اس نے لکھا ہوگا، یہ ماضی کی قسم بنتی ہے ماضی شکیہ. تو یہ تین اقسام اور چوتھی ماضی قریب کو ملا لیں تو یہ کانا کے کمبینیشن کے ساتھ ماضی کی کچھ اقسام ہمارے سامنے آتی ہے. قد پلس ماضی از اکول ٹو ماضی قریب. قد کتبہ اس نے لکھ لیا ہے. کانا کتبہ اس نے لکھا تھا. کانا یکتبو وہ لکھتا تھا یا وہ لکھا کرتا تھا. یکونو کتبہ اس نے لکھا ہوگا. اب یہاں ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ چینجز آئیں گی تو دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے. کانا کی گردان بھی ساتھ چلے گی اور فعل کی گردان بھی ساتھ چلے گی. کانا کتبا، کانو کتبو، کانت کتبت، کانتا کتبتا، کننا کتبنا. اسی طرح کانا یکتبو، کانا یکتبانی، کانو یکتبونا. اس طرح گردان چلے گی ساتھ. گردان اس وقت چلے گی جب ضمیر ہوگا. اگر ظاہر ہو جائے گا تو پھر کانا واحد استعمال ہوگا. جملہ فعلیہ کا اہم ترین قاعدہ، کیونکہ جب جملہ اسمیہ بن گیا تو میں نے آپ کو بھی بتایا کہ جملہ اسمیہ میں جب ظاہر ہو جائے گا اسم تو پھر کانا واحد کی صیغے میں استعمال ہوگا. یعنی اگر آپ کہنا چاہتے ہیں نا کہ اس نے لکھا تھا کی بجائے پر زید نے لکھا تھا تو اس کی عربی ہوگی کانا زیدن کتبہ. اس وقت یہ جملہ اسمیہ میں ہی استعمال ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ کانا کتبہ زیدن،
ایسے استعمال نہیں ہوتا، پھر اس کو جملہ اسمیہ میں ٹرانسفر کر کے استعمال کیا جاتا ہے. یہ تو واحد کی ایگزامپل تھی نا، تو کوئی مزہ نہیں آیا آپ کو. جمع کی ایگزامپل دیتا ہوں. یعنی میں کہنا چاہتا ہوں کہ لڑکوں نے لکھا تھا، تو اس کی عربی ہوگی کان الاولاد کتبو. اولادو کتبو، یہ تو سمپل جملہ اسمیہ ہے، آپ کو پتا ہے، کے مطابق استعمال ہوتی ہے. الاولاد کتبو، لڑکوں نے لکھا، شروع میں کانا لگا دیں، لڑکوں نے لکھا تھا. اگر زیادہ ٹیکنیکل نہیں جانا چاہتے تو سمپل جملے بنائے، اس کے شروع میں کانا لگا دیں. اگر تو وہ آپ کا اسم ظاہر ہے تو فعل کو واحد استعمال کریں، اور اگر ضمیر کی صورت میں ہے تو کانا کی گردان یا یکونو کی گردان ساتھ چلائیں. قہوہ لاؤ مادے کو آپ اس فیلا کے وزن میں ڈالیں تو لفظ بنے گا قیلا. ٹھیک ہے، یہ مجبور ہوں گے. اور قیلا اکثر جگہ پہ استعمال، اور میں نے بھی اکثر حدیث میں آپ کے سامنے اس لفظ کو استعمال کیا ہے، قیلا کہا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ وزن ہے آپ کا مجہول کا، ماضی مجہول کا. مادے کو 2-3 مادے صرف آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان کو ذرا پریکٹس کر لیں. اس مادے کو پھینکے اس میں فیلا کے وزن میں کیا بنے گا؟ جی فیلا کے وزن میں ڈال دیں بس سین واو قاف کو سی کا. سا کا یہ سوکو کے معنی ہوتے ہیں ہانکنا کے. ٹھیک، تو سی کا اس کو ہانکا گیا. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور کافروں کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا. تو قیلا سیکا. جیم یا حمزہ، اس مادے کو پھینکے فیلا کے وزن میں کیا بنے گا؟ جی آ. ویسے میں نے اس کو لکھا ہے، قرآن مجید کا اپنا رسم الخط ہے، وہ آپ کو نظر آئے گا، الف کے ساتھ لکھا ہوا ملے گا. جی آ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور جہنم کو لایا جائے گا اس دن، جہنم لائی جائے گی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ فیلا کا وزن ہے ماضی مجہول کا. باقی مضارع مجہول جو ہے وہ اپنے قاعدے کے مطابق بنے گا. یہی یعنی آپ وزن کیا ہے، وہ یفعلو کا وزن ہے نا مضارع کا آپ کا، یفعلو. وزن میں آپ قاف و لاؤ مادے کو ڈالیں، کیا بنے گا؟ دیکھیں یہیں پر میں پھینکتا ہوں مادے کو. یقولو، سچویشن حرف علت متحرک ہے، ماقبل ساکن ہے، اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کرے گا زبردی، اور خود اس حرکت کے موافق حرف میں چینج ہو گیا الف. یقالو. اس لیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بت توڑ دیے تھے سب، اور پوچھا تھا کہ کس نے کیا، ما فعل ھذا بآلہتنا، تو انہوں نے کہا ایک نوجوان ہے یقالو لہو ابراہیم، جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، لگتا ہے یہ اس کا کام ہے. تو یہ سیگا بھی آپ کو قرآن مجید میں ملے گا. تو جو سیگے کچھ استعمال ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ اجوف آج ہم مکمل کر لیں. ماضی مجہول فیلا کے وزن پہ، اس کو بس آپ یاد کر لیں. اس کے پیچھے بھی کچھ قواعد ہیں، ان قواعد میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا، یہ آپ اس کو ایکسیپشن کے طور پہ یاد کر لیں کہ اجوف واوی پلس یائی کا ماضی مجہول فیلا کے وزن پر آتا ہے، اور جہاں پر استعمال ہوں گے یہ آپ کے سامنے آ جائیں گے. لیکن جب ہم آتے ہیں، میں نے آپ کے لیے آج ٹیکسٹ جو ہے وہ انتخاب کیا ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 88 سے 100 تک آیات انشاءاللہ تعالی ہم آج ٹیکسٹ پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کی تلاوت ہم سنیں گے ہی نہیں بلکہ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. یہی آیات جب آپ کے سامنے نماز میں ایک عرب پڑے گا تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اور ہی ایک لطف آئے گا اس کا. اس میں بہت ساری چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں. آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو نہیں پڑھی ان کو آپ نے نشان لگانا ہے کہ یہ چیزیں ابھی ہماری پڑھنی باقی ہیں، اور بہت سارا حصہ ہم پڑھ چکے ہیں. سورہ یوسف قرآن مجید کی مشکل ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے. یعنی مجھے یاد ہے کہ جب قرآن مجید کے ساتھ اتنا ایک تعلق نہیں تھا تو جب بھی سورہ یوسف آتی تھی تو جان جاتی تھی. الفاظ انتہائی مشکل، اور پھر اسلوب بھی
باقی مشکل 3 صورتوں میں سے، لیکن جب اس دور کو یاد کرتا ہوں اور اب سورہ یوسف پڑھتا ہوں تو واقعی اللہ تعالیٰ کا اتنا احسان مانتا ہوں کہ وہی الفاظ اب اتنی تیزی سے زبان سے نکلتے ہیں، اور یہ سب اس کلام کی برکت ہے اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فأوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام پورا قصہ اس وقت نہیں ہے بیان کرنے کا، یہ وہ حصہ ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ پہلی دفعہ وہ آئے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اب کی مرتبہ تم آؤ گے تو اپنے بھائی کو لے کے ضرور آنا ساتھ، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ظاہر بات ہے وہ نمبر آف فیملیز کے اعتبار سے جو ہے، نمبر آف فیملی کے اعتبار سے غلہ دیا جا رہا ہوگا، تو انہوں نے لیا ہوگا اپنے بھائی کا بھی غلہ، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو انہیں بھیجا نہیں تھا ساتھ، تو اس اعتبار سے انہوں نے کہا تھا نہیں اب آؤ گے تو اپنے اس بھائی کو بھی لے کے آنا ساتھ۔ اب نیکسٹ ٹائم جب وہ لے کے آئے اپنے بھائی کو تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو رکھ لیا۔ اب وہ پوری تدبیر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف منسوب کیا ہے، کذالک کدنا لیوسف، یوں ہم نے یوسف کے لیے پلان کیا، کیونکہ یوسف اس وقت بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو وہاں پر رکھ نہیں سکتے تھے، اس لیے وہ ساری تدبیر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں ڈالی کہ وہ پیالہ جو ہے وہ بادشاہ کا ان کے تھیلے میں رکھا، اور پھر انہی کی زبان سے الفاظ نکلے ہاں بھی کیا سزا ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جس کے سامان سے نکلے اسے اپنے پاس رکھ لو، ہم ایسے فیصلے کرتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اب جب وہ بھائی گئے ہیں واپس تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب آنکھیں اس غم میں گئی ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ جاؤ یوسف کو اور اس کے بھائی کو ڈھونڈو جا کے۔ اب وہ آئے ہیں، یہاں آ کر انہوں نے جو بات کی ہے یہ مضمون یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ فلما دخلوا علیہ، پس جب وہ اس کے سامنے آئے، یعنی پھر جب داخل ہوئے اس کے پاس، ترجمہ میں یہ والا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، قالو کہنے لگے یا ایھا العزیز، اے عزیز، مسنا واہلنا الضر، ہم پڑھ چکے ہیں اس کو، پڑی ہم پر اور ہمارے گھر پر سختی، وجئنا بی، کل ہی ہم نے پڑھا ہے، جاء بی لانا، بضاعۃ کہتے ہیں پونجی کو، یہ پونجی جمع پونجی ہوتی ہے نا بضاعۃ، اور مزجاۃ کہتے ہیں حقیر سی، قلیل سی، بہت تھوڑی سی، تو یہاں پر مرکب توصیفی کے طور پہ آیا وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور لائے ہیں ہم پونجی ناقص، فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، اس کو آپ بریکٹ کر لیں گے، یہ چیز ابھی ہم نے پڑھنی ہے، یہاں تک والا حصہ ہم گرامیٹیکلی سارا پڑھ چکے ہیں۔ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، بس آپ ہمارے لیے سو پوری دے ہم کو بھرتی، وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور خیرات کر ہم پر، ان اللہ یجزی المتصدقین، یہ یجزی یہ علامت مضارع یا ہے، اور یہ ہمارا حروف علت کے حوالے سے جو نیکسٹ ٹاپک ہوگا اس میں آئے گا، یہ جزا یجزی، حرف علت اینڈ پر آ رہا ہے لام کلمہ کی جگہ پر، بے شک اللہ بدلہ دیتا ہے خیرات کرنے والوں کو۔ اب یہ جب الفاظ حضرت یوسف علیہ السلام نے سنے تو ظاہر بات ہے آخر بھائی تھے، قالا کہا، حل علمتم کچھ تم کو خبر ہے، ما فعلتم بی یوسف و اخیہ، کہ کیا کیا تم نے یوسف سے اور اس کے بھائی سے، یعنی جو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا تمہیں معلوم ہے، اذ انتم جاہلون، جب تم کو سمجھ نہ تھی، قالو وہ بولے، انک لانت یوسف، انہوں نے ترجمہ کیا کیا سچ تو ہی ہے یوسف۔ اب یہ وہ اسلوب ہے جملہ اس میں ہمیں حصر کا مفہوم پیدا، انتا یوسف، تو یوسف ہے، تو ہی یوسف ہے، انتا بیچ میں ایک ضمیر آئی انتا زور دینے کے لیے، اور خبر پر ہم الف لام داخل کرتے تھے اسے معرفہ بنانے کے لیے، یہاں پہلے معرفہ ہے، انا داخل ہوا شروع میں تو انا کا انتا یوسف، پھر لام تاکید داخل کریں انا کا لا انتا
یوسف، اور اس کو سوالیہ بنائے، انکا لانت یوسف، کیا تو ہی یوسف ہے؟ قالا، تو کہنے لگے انا یوسف وہذا اخی، کہ ہاں میں یوسف ہوں اور ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا، منا میم نون نون مضاف، منا یا منو باب نصر ینصرو سے احسان کرنا، جب اللہ کے ساتھ آتا ہے تو احسان کرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. من اللہ، اللہ نے احسان کیا، علینا ہم پر، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اور قد تاکید کے لیے کہہ لیں، انہ من یتقی ویصبر، بڑی خوبصورت آیت ہے سورہ یوسف کی کہ البتہ جو کوئی ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ ضائع نہیں کرتا حق نیکی والوں کا، اللہ اجر ضائع نہیں کرتا کسی کا. یہ حصہ بھی ہم نے پڑھنا ہے. قالو، کہنے لگے، تاللہ، اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، آثرا یہ فعل ابھی ہم نے پڑھنا ہے آگے جا کے، مزید فی میں ہم پڑھیں گے، اس کے معنی ہوتے ہیں ترجیح دینا. قالو تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، بولے قسم اللہ کی، البتہ پسند کر لیا تجھ کو اللہ نے ہم سے. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اب یہ دیکھیں، کننا خاطئینا، کانا کا استعمال ابھی میں آپ کے سامنے رکھ کے ہٹاؤں، کننا خاطئینا، ہم تھے خطا کار. فعل پر آپ انا داخل نہیں کر سکتے ڈائریکٹ. فعل پر انا داخل کرنا چاہتے ہیں تو یا تو ما کا اضافہ کریں ساتھ، انما، یا پھر انا کو مخفف کر دیں، اس کی شد ہٹا دیں، تو پھر انا داخل ہو سکتا ہے. یہاں پر یہ اسلوب استعمال کیا گیا، انا کو ان کیا گیا، اور پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ ان مخففہ ہے، انا ہی ہے، آپ دیکھیں گے کہ خبر پر لام تاکید آپ کو نہ ملے گا. آ گیا نا؟ تو یہ ایک ان ہم نے کل پڑھا تھا نا، ان شرطیہ، پھر یہ ان مخففہ ان شرطیہ سے فرق اس طرح ہوتا ہے، یہ فرق اس طرح ہوتا ہے، پھر وہ اس کی خبر پر لام تاکید داخل کرتے ہیں عرب. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور ہم تھے چوکنے والے، اور ہم ہی خطا کار تھے. قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کچھ الزام نہیں تم پر، آج تم پر کوئی گرفت نہیں. یغفر اللہ لکم، غفر یغفر، لام کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. یغفر، یغفر اللہ، اللہ معاف کرتا ہے، لکم تم کو. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل جو ہے یہ دعا بد دعا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اللہ تمہیں معاف کرے. یغفر اللہ لکم، بخشے اللہ تم کو، بڑا خوبصورت ترجمہ ہے. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ ارحم الراحمین ہے. اب ظاہر بات ہے انہوں نے سٹوری بتائی انہیں. اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ فعل امر ہے، ہم پڑھیں گے ذهب یذهب، جانا، اور پھر اس سے فعل امر جاؤ، با کے ساتھ آتا ہے تو لے جانا. ذهب اللہ بنورہم پڑھ چکے ہم. اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ قمیص لے جاؤ، میرا یہ کرتا لے جاؤ. فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، اور ڈالو اس کو منہ پر میرے باپ کے. یعنی ترجمہ میں بھی بیان کر رہا ہوں تاکہ فرق نہ آئے، آپ بس سمجھتے رہیں، مفہوم آپ کے ذہن میں آنا چاہیے. عَلَى وَجْهِ أَبِي، میرے باپ کے چہرے پر. یأتی بصیرہ، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کی بنائی واپس آ جائے گی. وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور لے آؤ میرے پاس گھر اپنا سارا، یعنی اور سب گھر والے جو ہے یہاں آ جاؤ. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے لگتا ہے بادشاہ سے اس سلسلے میں اجازت لے لی ہوگی. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، فصل فاصلہ ہونا، جدا ہونا. العیر قافلہ مؤنث استعمال ہوتا ہے، لہذا فعل اس کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں مؤنث استعمال ہوا ہے. لما ماضی کے ساتھ لما استعمال ہوتا ہے تو جب کے معنی میں آئے گا. ولما فصلت العیر، اور جب جدا ہوا قافلہ، قال ابوہم، تو ان کے باپ نے کہا، یعنی کس نے کہا؟ یعقوب علیہ السلام نے کہا، انی لاجد ریح یوسف. یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ میں پاتا ہوں بو یوسف کی. لولا ان تفندون،
یہ بھی پڑھنا ہے. قالوا وہ کہنے لگے تاللہ اللہ کی قسم انکا لفی ضلالک القدیم. قسم اللہ کی لفظی ترجمہ انہوں نے بھی جو کیا ہے تو اپنی اس قدیم غلطی میں ہے, یعنی آپ تو اپنی اس پرانی بات میں ہی ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں. یوسف کو آپ یاد کرتے رہتے ہیں. فلما ان جاء البشیر, لما کی تاکید کے لیے پھر ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے ان, یہ یہاں پر یہ استعمال ہوا ہے. فلما ان جاء البشیر, پس جب پہنچا خوشخبری دینے والا, القاہ علی وجہہ, اور اس نے ڈالا اس کو, یعنی ہو کی ضمیر کرتے کی طرف تمیز کی طرف, علی وجہہ ان کے چہرے پر, فرتد بصیرا تو پھر لوٹ کر ہو گیا دیکھنے والا, یعنی ان کی بینائی واپس آ گئی. قالا, اب یعقوب علیہ السلام بولے الم اقل لکم, کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا, انی عالم من اللہ ما لا تعلمون. علم یعلم, یعلم تعلم, تعلم عالم, عالم میں جانتا ہوں, جملہ اس میں کنورٹ کریں, انا عالم انا داخل کریں, انی عالم, ٹھیک ہے, اور مفعول ما لا تعلمون. تم سب جانتے ہو تعلمون, تم سب نہیں جانتے لا تعلمون, جو تم سب نہیں جانتے ما لا تعلمون, یہ مفعول کے طور پہ آ گیا. کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ تم نہیں جانتے. قالو, اب وہ بولے یا ابانا, یا کا استعمال مرکب اضافی کے ساتھ تو مضاف حالت نصب میں, ابو ابا ابی, ابونا ابانا ابینا, ٹھیک. یا ابانا, اے ہمارے ابا جان, استغفر لنا ذنوبنا. میں نے وقفے کے ساتھ پڑھا ہے اس لیے اس کو زیر دے کے پڑھی ہے, آپ ابھی نہیں پڑھ سکتے اس کو جب تک آپ کو قواعد نہیں معلوم ہوں گے, آپ اس لیے ملا کر ہی پڑھیں گے. قالوا یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا, ہمارے گناہوں کی بخشش طلب کریں, ہمارے گناہوں کو بخشوائیں, اللہ سے معافی مانگیں ہمارے گناہوں کے لیے. انا کننا خاطئین, اب یہاں پر انا آیا ہے تو لام تاکید لانے کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی. کننا خاطئین, ہم خطا کار تھے. اب اس کو پھر اسمیہ میں کنورٹ کیا گیا, دیکھیں, نحنو کننا خاطئین اور پھر انا کننا خاطئین, ہم ہی خطا کار تھے. قالا, تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا سوف استغفر لکم ربی, دم لو, بڑا پیارا ترجمہ ہے, دم لو, یعنی وہ سوفا کرتے ہیں نا مستقبل کے ساتھ مخصوص کرنے کے لیے, دم لو, بخشواؤں گا تم کو اپنے رب سے, انہو هو الغفور الرحیم, یقیناً وہی الغفور الرحیم ہے. فلما دخلوا علی یوسف, اب پہنچ گئے, پس جب وہ داخل ہوئے یوسف کے پاس, آوا الیہ ابویہ, تو انہوں نے جگہ دی اپنے ماں باپ کو اپنے پاس. وقالت خلو مصرا, مصرو مصرا مصرا, خیر مجھ سے دیکھیں یہاں بھی آ گیا. قالا, اور انہوں نے فرمایا ادخلو, الگ میں پڑھ رہا ہوں اس کو پیش کے ساتھ, ادخلو, تم سب داخل ہو جاؤ مصر میں, انشاء اللہ, کل ہی اب ہم نے پڑھا ہے, اللہ نے چاہا تو, آمینین, دل جمی سے. ورفع ابویہ علی العرش, ورفع ابویہ علی العرش, اور اونچا بٹھایا اپنے ماں باپ کو تخت پر. وخروا, خرا خارارا, پھر مضاف آ گیا, گر پڑنا. وخروا, اور وہ گر پڑے, لہو, اب دیکھیں سجدہ یسجدو لام کی پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے, لہو سجدن, اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے, وہ سب کے سب جو ہیں وہ اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے, یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے آگے جھک گئے. وقالا, اور حضرت یوسف نے کہا یا ابتی, یہ پیار سے باپ کو بلانے کے لیے ایک لفظ استعمال قرآن کرتا ہے, ابتی, یا ابتی, اے ابا جان. ھذا تعویل رؤیایا, یہ ہے میرے خواب کی تعبیر. رؤیا ہم نے پڑھا تھا, آپ کو یاد ہوگا مؤنث اسماء میں کہ یہ مؤنث سمائی ہے. من قبل, جو میں نے پہلے دیکھا تھا, قد جعلہا, ہا کی ضمیر بتا رہی ہے کہ رو یا مؤنث ہے,
قد جعلہا یقیناً بنا دیا اس کو ربی میرے رب نے, ربی فاعل ہے, میرے رب نے اس کو بنا دیا حقاً, کیا بنا دیا؟ حق, سچ ثابت کر دیا. وقد احسن بی, اور اس نے انعام کیا مجھ پر, اذ اخرجنی من السجن, جب نکالا اس نے مجھ کو جیل سے, وجاء بکم, اور وہ لے آیا تم سب کو, من البدوی, گاؤں سے, من بعدی, اس کے بعد, ان نزغ الشیطان, کہ جھگڑا ڈالا شیطان نے, نزغ شیطان فاعل, بینی و بین اخواتی, میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان, ان ربی لطیف لما یشاء, یقیناً میرا رب جو چاہتا ہے تدبیر کرتا ہے. انہ هو العلیم الحکیم, اور اس کی جو پلاننگ ہے وہ ڈیفینیٹلی علم اور حکمت پر مبنی ہے. بے شک وہ العلیم الحکیم. تو یہ 100 آیات تک میں نے آپ کے اس کو ترجمہ بیان کیا ہے. اب یہ ترجمہ آپ کے سامنے ہے, تو کچھ نہ کچھ مفہوم انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ اس کی تلاوت سماعت فرمائیں گے, بلکہ دیکھیں گے. تو صرف اس کو اب یہ نیکسٹ اسٹیپ میں لے کے آیا ہوں. کل میں نے ٹیکسٹ آپ کے سامنے رکھا ہوا تھا کہ ٹیکسٹ آپ سامنے رکھ کر ترجمہ سنیں, صرف تلاوت سنیں. اب آپ نے ٹیکسٹ بند کر دینا ہے, آپ کی توجہ صرف جو ہے وہ تلاوت کی طرف ہوگی, اس میں سنیں کہ کتنا مضمون آپ کو سمجھ آ رہا ہے, اور اگر سمجھ آئے تو اللہ کا شکر ادا کریں, اور اپنے لیے بھی اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. فلما دخلوا علیہ قالوا یا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين
ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما جاءه البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء